على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم اور ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور استقامت والے لوگ الگ ہو کر معلوم ہو جائیں، اور ہم تمہارے دعووں کو بھی جانچیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت کے خوب روشن ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی، وہ ہرگز اللہ کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو ضائع اور برباد فرما دے گا۔ سامعین، کل یہ ہماری آیات کی تفسیر رہ گئی، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مصاحبین اور آپ کے پاس بیٹھنے والوں کی آزمائش جو ہے، یہ بنیادی طور پر کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کا ایک پیمانہ ہے۔ یاد رکھیے گا، آزمائش اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں سے لے تو ان کے درجات کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ انہیں اپنے قرب کے خوبصورت مقامات عطا فرماتا ہے، اور اگر کافر پر، منافق پر اور برے شخص پر آزمائش آئے تو وہ اس کے لیے عذاب ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، بہت پہلے اس کی تفسیر آپ سن آئے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، کئی چیزوں سے آزمائیں گے۔ ایمان والوں سے فرمایا کئی چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیا؟ من الخوف، کوئی ڈر اور خوف تمہارے دلوں میں پیدا کر دیں گے۔ والجوع، بھوک اور فاقہ آ جائے گا۔ ونقص من الاموال، تمہارے مال میں ہم کمی کر دیں گے۔ والانفس، تمہارے لوگوں کی جانیں لے لیں گے۔ والثمرات، تمہارے باغات وہ تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ ساری ہماری طرف سے آزمائشیں ہیں اے ایمان والو۔ جب یہ آزمائش آئے، کوئی فوت ہو جائے، باغ بڑا عروج پہ تھا، پھل بڑا لدا ہوا تھا، اچانک آندھی آئی، پھل سارا ضائع ہو گیا، اناج تھا، کھیت تھا، بڑا بالیوں پہ آیا ہوا تھا، اچانک ہوا چلی، آندھی آ گئی، اولے پڑ گئے، سال کا رزق تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اسی انداز میں کوئی کاروبار تھا، اچانک وہ اس میں مندی پڑ گئی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ جس نے اتنی برکتیں عطا کی اور ایک دانے سے 100 دانہ تمہیں عطا کیا تھا، اگر اس نے آج تم سے وہ لے لیا ہے تو اب تم کیا کرتے ہو ہماری بارگاہ میں۔ فرمایا جنہوں نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا پھر مبارک ہو اور خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سکھ کے دن دیکھے تھے تو اللہ کی کو یاد کیا تھا، آج دکھ کے دن دیکھے ہیں تو پھر بھی رب کو یاد کیا۔ فرمایا مبارک ہو تم نے صبر کیا، اور فرمایا جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم بھی تیرے لیے تھے اور تیری بارگاہ میں آنے والے ہم بھی تیرے حضور آئیں گے، آج تم نے یہ لے لیا ہے تو کوئی بات نہیں، تیرا مال تھا تو نے لے لیا۔ فرمایا جب بندہ یہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم اسے بہت کچھ عطا فرما دیتے۔ اس لیے ایمان والو، اللہ کے حضور آزمائشیں انسان پہ آتی ہیں۔ کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے جو آزمایا نہ گیا ہو۔ ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، آزمائش آتی ہے انسان پر۔ سب سے بڑی بات، جب آزمائش آئے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا سوچ لیا جاتا ہے کہ شاید یہ آزمائش آئی ہے تو اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ نہیں، اللہ تو اپنوں کو آزماتا ہے۔
اللہ تو اپنوں کو آزماتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ جس ذات پر آزمائشیں آئی ہیں ان کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہاں وہ چیزیں اگر ذکر کروں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا آزمائشیں آئیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق نہیں دی گئی؟ کیا ان کے گھر کو اجاڑنے کی کوششیں نہیں کی گئیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی صاحبزادی جن کو زد و کوب کر کے آپ کے گھر پہنچایا گیا؟ باپ کے لیے اس سے بڑی اور کیا آزمائش ہو سکتی؟ کیا بیٹی کے سامنے باپ کو سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور ان کے اوپر ظالموں نے کیا کیا بوجھ نہیں گرائے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان نہیں کیا گیا؟ کیا آپ پر پتھراؤ نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کو ساحر اور جادوگر نعوذ باللہ اور شاعر نہیں کہا گیا؟ نعوذ باللہ آپ کو مجنون نہیں کہا گیا؟ یہ تو قرآن کی باتیں جو قرآن کے ٹیکسٹ ہے۔ اتنی بڑی آزمائشیں آئیں لیکن ان تمام آزمائشوں میں تیرے اور میرے رسول ثابت قدم رہے، استقامت اختیار فرمائی، ثابت قدمی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا گیا کہ آپ تو نعوذ باللہ بے نام و نشان رہیں گے، آپ کا تو اللہ نے نشان ہی مٹا دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران بھی صبر کیا، اور پھر قرآن کی آیت آئی ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، پیارے حبیب بے نام و نشان تیرا دشمن رہے گا جس نے آج یہ جملہ بولا ہے، قیامت تک اگر نام رہے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا۔ ان شانئک هو الابتر۔ حق والے کبھی بے نام و نشان نہیں رہتے، یاد رکھنا۔ حق والے کبھی زیر نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ حق والوں کے نام بھی زندہ رہتے ہیں، حق والوں کے کام بھی زندہ رہتے ہیں۔ بے نام و نشان وہ ہوتے ہیں جو گمراہی کے راستے پہ ہوتے ہیں، بے نام و نشان وہ ہوتے ہیں جو باطل کے راستے پہ ہوتے ہیں۔ آپ حق پہ کھڑے ہو جائیے، حق ہمیشہ تعداد میں تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ ان شانئک هو الابتر۔ تو ارشاد فرمایا ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ کیوں آزماتے ہیں؟ تاکہ ہم کھرے اور کھوٹوں کو الگ کر لیں۔ اگر آزمائش نہ ہوتی تو حضور کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کھرے کھوٹے الگ نہ ہوتے۔ جب آزمائش کی گئی، جو چوری کھانے والے مجنون تھے وہ الگ ہو گئے، جو خون دینے والے ابو بکر صدیق تھے، عثمان تھے، علی مرتضیٰ تھے، فاروق اعظم تھے، وہ الگ ہو گئے، ان کا مقام الگ ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں وہ بھی تھے، ذوالخویسرہ جیسا شخص بھی تھا، وہ آ کے کہنے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، نعوذ باللہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے بدبخت، اگر محمد عربی عدل نہیں کرے گا تو کائنات میں عدل کون کرے گا؟ ایک وہ بھی تھا جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والا تھا، اور ایک وہ بھی تھا جو اپنا لباس بھی اتار کے لے کے ٹاٹ پہن کے آ گیا اور کہا سرکار لباس بھی بارگاہ مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر کے جا رہا۔ یہ لوگ بھی تھے، کیوں؟ تاکہ الگ کر لیں۔ قرآن نے فرمایا نعلم المجاہدین منکم والصابرین، تم میں سے صبر کرنے والے مجاہد ان کو ہم الگ کر لیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور فرمایا ہم تمہارے دعووں کو جو دعوے کر رہے ہیں ان کو ہم الگ کر لیں۔ الگ کرنا تھا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ پر چلنے سے ایمان والوں کو روکا، شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور حق واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ نے پہلے فرمایا اللہ کے راستے سے روکا اور پھر رسول کی مخالفت کی۔ پتہ یہ چلا کہ رسول کی مخالفت یہ وہ سخت مخالفت ہے، اشارہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری مخالفت کرنے والوں، ہو سکتا ہے میں کبھی وہ معاف کر دوں، میرا معاملہ ہے اور تمہارا معاملہ ہے، لیکن جس نے میرے مصطفیٰ کی مخالفت کی اس کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک صاحب نے مجھے پرسوں ترسوں شاید سوال پوچھا کہ جی وہ صرف جمعہ کو یہاں پہ آتے ہیں خطبہ سننے کے لیے، کہ جی میں قرآن پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ قرآن میں
ایک شخص کا نام آیا ہے ابو لہب کا، اسپیسیفک اللہ نے اس کا نام لیا ہے اور نام لے کے اس کی تباہی کا ذکر کیا ہے، کسی اور کافر کا ذکر نہیں آیا، نام لے کے اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اور اس کی بیوی کا بھی نام آیا ومراتہ، اس کا باقاعدہ نام لیا گیا۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی یہ وہ ظالم شخص تھے، یہ وہ ظالم لوگ تھے، یہ دو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست مخالفت کی، براہ راست، اور اس کی بیوی حضور کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی تو میرا انکار کرتے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی بربادی کا میں نے ذکر عام طور پہ فرما دیا، لیکن انہوں نے میرے مصطفیٰ کی مخالفت اور گستاخی کی، ان کے لیے میں نے باقاعدہ نام لے کے کہا تاکہ پتہ چل جائے باقی بھی کافر جہنمی ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ سخت جہنم میں ہوگا، اس لیے کہ یہ میرے محمد عربی کا مخالف ہے۔ اور صورت باقاعدہ بنا دی، صورت لہب، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اسے بچا نہ سکا اور جو اس کے پاس مال و زر کمایا ہوا تھا وہ بھی نہ بچا سکا اور برباد ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، آگ میں ایسی میں ان قریب سے ڈالا جائے گا جو شعلے مارتی ہوگی، چنگھاڑ مارتی ہوگی، اور اس کے اندر یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرمایا جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، واضح بیان کر دیا گیا، لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ شاید اللہ کا چاہتے ہیں ہم اللہ کا نقصان کر لیں گے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو رب کا اعلان آ چکا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیارے حبیب ہر آنے والا لمحہ تیرے پہلے لمحے سے بڑھ کے ہوگا۔ زمانہ گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، لوگوں کے ذکر کم پڑ جاتے ہیں، کمال محبت ہے اور کمال درجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا تیرا ذکر اور بڑھتا چلا جائے گا، اور بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ صرف واحد وہ ذات عظیم ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان تمام کے اعمال کو ضائع اور تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے حضور اپنے حبیب کا خادم بنائے، آپ کا حقیقی غلام بنائے، اور غلامی رسول میں حقیقی معنوں میں ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔